الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. اللہ رب العزت نے انسان نو دنیا تے بھیج کے اس دیاں کچھ ذمہ داریاں اس دیاں کچھ ڈپٹیاں لائیاں اور انہاں وچوں سب تو اہم ڈپٹی، سب تو اہم فریضہ، سب تو اہم ذمہ داری اللہ دی عبادت ہے. اللہ رب العزت دی عبادت سارے فریضیاں وچوں اہم فریضہ ہے. قرآن مجید وچ اللہ رب العزت نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان اور جن نو میں اللہ اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا، یعنی سارے مقصد زندگی وچوں اہم مقصد جڑا ہے وہ اللہ دی عبادت ہے. عبادت واسطے ترے چیزاں ہونیاں ضروری ہیں، یعنی عبادت دے قبول ہون واسطے ترے چیزاں دا ہونا ضروری ہے. کوئی بھی عبادت ہے، عبادت قولی بھی ہوندی ہے، بدنی بھی عبادت ہوندی ہے،
اور مالی بھی عبادت ہوندی ہے۔ بہرحال عبادت دا کوئی بھی درجہ کوئی بھی قسم ہووے، اس دی قبولیت واسطے ترے شرطاں۔ نمبر 1، عبادت کرن والا ایماندار ہووے۔ ایمان تو بغیر عبادت قبول نہیں۔ اور نمبر 2، عبادت کرن والا مخلص ہووے، اس دے دل دے اندر اخلاص ہووے، خالص اللہ دی رضا واسطے عبادت کرے۔ اور نمبر 3، اتباع رسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع وچ رہ کے عبادت کرے، اس تو بغیر عبادت نہ کرے۔ یہ ترے چیزاں ایک عابد دی عبادت دی قبولیت واسطے، اس تو بغیر عبادت قبول نہیں ہوندی۔ سب تو پہلی چیز ایمان ہے، اور ایمان دے بھی پھر درجے مختلف، لیکن سب تو اعلیٰ درجہ اللہ رب العزت دی توحید ہے، کہ اللہ دی توحید دا اقرار، اللہ دی توحید دا بندہ قائل ہووے، اللہ دی پہچان ہووے، اللہ دے نال کسی نو شریک کرن والا نہ ہووے۔ اگر اللہ دے نال کسی نو شریک کرن والا ہے تو اس دی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوندی۔ پہلی اور بنیادی شرط ہے کہ بندہ اس دی عبادت کوئی بھی ہے تو وہ ایمان تو بغیر قبول نہیں ہوندی۔ اگر ایمان اسی رستے میں چلدیاں چلدیاں ایک اگر خاردار جھاڑی کوئی کنڈا نظر آیا ہے جڑا لوگاں نو تکلیف دا سبب بن سکتا ہے، بندہ وہ کنڈا بھی ہٹا دے سی تو اس نو بھی انشاءاللہ اللہ اس تے اجر دے سی، اگر ایمان دی حالت ہو سی۔ اگر ایمان دی حالت وچ ہووے، پتھر ایک رستے تو ہٹا دیتا، کوئی بھی نقصان دہ چیز رستے تو ہٹا دیتی، ایک چھوٹا جہا عمل ہے، لیکن ایمان دی حالت وچ بندہ یہ چھوٹا جہا عمل بھی کرے تو اللہ پاک اس دا بہت زیادہ اجر دیندا۔ لیکن اگر ایمان نہ ہووے، شرک ہووے، توحید نہ ہووے، تساں جان دے ہو اس دھرتی تے سب تو پاکیزہ اور سب تو اعلیٰ جگہ ہے بیت اللہ۔ قرآن مجید وچ بھی اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، ساری کائنات وچ پہلا گھر ہے اللہ دا۔ اس دی خدمت، اس دی تعمیر اسی طرح فضیلت رکھ دیے جس طرح اس دی اپنی فضیلت ہے۔ لیکن ایمان نہ ہوئے تے اللہ رب العزت نے فرمایا 10ویں پارے وچ ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرک نو کیا ضرورت ہے میں اللہ دے گھر دی تعمیر کرے؟ ایمان نہیں تے بیت اللہ جیسے مقدس گھر دی تعمیر بھی اللہ قبول نہیں کرتا، اس دا اجر و ثواب بھی نہیں ملتا۔ باقی کم تا دنیا دے بعد ہی چل، لیکن اگر ایمان نہ ہوئے تے بیت اللہ جیسا گھر بھی جس نو اللہ رب العزت نے ساری دنیا واسطے برکت دا خزانہ بنایا، ساری دنیا واسطے اللہ نے رحمت دا خزانہ بنایا ہے، اور فرمایا ہدی للعالمین، ساری کائنات واسطے ہدایت حاصل کرنے دا ایک ذریعہ ہے۔
برکت والا گھر ہے، برکت دا مرکز ہے، لیکن اس دی خدمت، اس دی تعمیر و تزئین بھی اگر بندہ ایمان تو بغیر ہوئے کرن والا تو اللہ اس دی بھی قبول نہیں کرتا۔ ایمان تو بغیر اللہ رب العزت بیت اللہ دی تعمیر بھی نہیں قبول کرتا۔ اس واسطے کسی عبادت دی بنیادی شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہوئے، بندہ موحد ہوئے۔ اگر اندر شرک موجود ہے، قرآن مجید اللہ رب العزت نے بار بار مختلف جگہ تے بیان فرمایا کہ حالت شرک اللہ ذرہ برابر بھی عبادت قبول نہیں کرتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام دا تذکرہ کیتا ہے 7ویں پارے دے اندر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ انبیاء کرام دا نام ہے کہ اللہ رب العزت نے اگے فرمایا لو اشرکو، اگر یہ سارے نبی بھی بالفرض شرک کرن، اللہ نو کیڑی پیاری ہے توحید، کتنا پیار ہے اللہ رب العزت نو وحدانیت نال۔ فرمایا اگر یہ سارے بھی شرک کرن، ویکھو جی انبیاء شرک نہیں کر سکتے۔ ساڈا ایمان ہے جڑے خود توحید دی دعوت دیون والے، شرک تو منع کرن والے، وہ کس طرح شرک کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ نے اہمیت دسی ہے، فرمایا اگر یہ سارے انبیاء بھی شرک کرن لحبط عنہم ما کانوا یعملون، میں انہیں سارے دے اعمال ختم کر دیں، سارے اعمال سارے دے ختم کر دیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو وکھرا خطاب کر کے 24ویں پارے دے اندر فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں بھی شرک کیتا تو تواڈے اعمال بھی میں اللہ رب العزت سارے دے سارے ضائع کر دیونے، ختم کر دیونے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تساں نقصان اٹھاون والے وچوں۔ اور بھی کئی نقصان ہیں شرک دے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ عبادت قبول ہون واسطے بنیادی شرط یہ ہے کہ بندے دے اندر شرک نہ ہوئے، کیونکہ شرک دی حالت جڑے کیتے ہوئے اعمال ہیں نا جی، انہاں دا اللہ رب العزت نے قیامت والے دن وزن ہی نہیں کرنا، قبول تو دور دی گل ہے، وزن ہی نہیں کرنا اللہ رب العزت نے دیہڑے قیامت دے، انہاں اعمال دا وزن ہی نہیں ہونا۔ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے، اپنی جان نال اور ساری اس کائنات نال ظلم ہے، کیونکہ شرک دی وجہ تو اللہ دی ناراضگی آندی، شرک دی وجہ تو اللہ دے عذاب آندے، شرک دی وجہ تو نحوستہ آندیاں۔ جتھے زیادہ شرک ہو سی اتھے اگر ایک ایماندار موجود ہے، 2 موجود ہیں، 10 موجود ہیں، تو او بھی انہاں نحوستہ وچ اس قہر وچ اپنی جان نال بھی ظلم ہے تے سارے علاقے نال ظلم ہے۔ عبادت قبول ہون واسطے پہلی شرط یہ ہے کہ بندے دے اندر شرک نہ ہوئے، ایمان کامل موجود ہو، اور دوسری شرط ہے کہ بندہ مخلص ہوئے، عبادت کرن واسطے وچ اخلاص ہوئے، بالکل کسی قسم دی کوئی لالچ نہ ہوئے، کوئی ریا دکھلاوا نہ ہوئے۔ اگر بندہ مخلص ہے، کیونکہ قرآن مجید وچ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم دیتا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ دی عبادت کرو، اللہ دی عبادت کرو خالص کر کے۔ مختلف جگہ تے اللہ رب العزت نے قرآن مجید یہ جملہ دہرایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اعلان کروایا ہے، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو امرت ان اعبد اللہ،
مجھے حکم دیا گیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں خالص کر کے، ذرہ برابر بھی کسی قسم کا خفا اور شرک نہ ہو اس عبادت میں۔ اللہ کی عبادت قبول تب ہوگی جب اس میں اخلاص ہوگا، مخلص ہوگا بندہ کرنے والا، اس میں شرک بھی نہ ہو، اور جسے شرک خفی ریا کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ لوگوں کو جمع کرے گا، اگلے پچھلے سارے جمع ہوں گے، اللہ رب العزت کے اس محشر والے میدان میں آواز لگانے والا ایک آواز لگائے گا کہ آج اس عدالت میں، اس میدان میں اپنے اعمال کا بدلہ وہ لے سکتا ہے جس نے خالص اللہ کے لیے اعمال کیے تھے۔ اگر کسی نے دنیا والوں کے لیے کیے، دکھلاوے کے لیے کیے، یا اپنی کسی مخفی خواہش کے لیے اعمال کیے، کسی مخفی خواہش کے لیے اعمال کیے، تو آج اسے یہاں بدلہ نہیں ملے گا۔ دنیا والوں کے لیے اگر اعمال کیے تو ان سے بدلہ لو، اللہ کی عدالت میں اسے بدلہ ملے گا جس نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ شرک کا خوف ہے کہ میری امت شرک کرے گی، اور شرک بھی یہ نہیں کہ چاند سورج یا بتوں کی پوجا کریں گے، بلکہ شرک خفی کریں گے، یعنی اعمال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے یا مخفی خواہشات کے لیے کیے جائیں گے۔ لوگ اعمال کریں گے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، یا اپنی مخفی خواہشات جو اندر چھپی ہوئی خواہشات ہیں ان کے لیے کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ یہ میری امت میں یہ کام رائج ہوگا، اور آج ہے۔ لوگ اکثر کام دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دکھلاوے کی عبادت کرنا منافقوں کی علامت بتایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤون الناس۔ منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اکساتے تھے اس سے، اور یراؤون الناس لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے۔ 30ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ ایسے نمازی کے لیے ہلاکت ہے، منافق نمازی جو اپنی نمازوں سے اکساتے ہیں اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے۔ اور اللہ رب العزت نے منع فرمایا قرآن مجید میں، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو گھروں سے نکالے گئے، مجبوراً، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جہاد کا کہ جہاد کرنا ہے، اب دل نہیں ہے گھر سے نکلنے کا، لیکن مجبوراً نکل پڑے گھر سے اور دکھلاوے کے لیے نکل پڑے۔ اس لیے ان لوگوں کی اعمال یا ان جیسی حرکات قرآن پڑھنے والوں کو نہیں کرنی چاہیے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ تیسرے پارے میں اللہ رب العزت نے صدقات خیرات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا، منع کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ کوئی بھی صدقہ کرنے والا، اس میں ایک یہ بات ضروری ہے کہ دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر صدقہ کرنے والے میں دکھلاوا آ گیا، دنیا والوں کی خاطر صدقہ کیا یا کسی اور وجہ سے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کیا، تو اللہ رب العزت نے مثال دے کے سمجھایا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، جس طرح ایک بڑی چٹان ہو، پتھر بڑی چٹان ہو اور اس چٹان کے اوپر مٹی پڑ جائے، ہوا کی وجہ سے یہ دو دھول اڑتی ہے، کرتے کرتے اس چٹان کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، اور فرمایا فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، ایک تیز بارش آئے اس چٹان کو صاف کر کے رکھ دیتی ہے، وہ مٹی اس پہ باقی نہیں رہتی۔ دکھلاوے والا، دکھلاوے کی عبادت کرنے والا، دکھلاوے کا صدقہ خیرات دینے والا، دکھلاوے کی زکوٰۃ دینے والا، دکھلاوے کی قربانی کرنے والا، دکھلاوے کی کوئی مالی بدنی قولی عبادت کرنے والے کی مثال یہ ہے کہ اس کی عبادت یا اس کا جتنا کچھ وہ مشقت ہے، اس کی مثال اتنی ہے کہ ایک چٹان کے اوپر مٹی پڑی ہو اور تیز بارش آ کے اڑا کے لے جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے حوادثات جب آتے ہیں تو یہ بندہ اللہ کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اس کا ایمان نہیں ہوتا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اللہ کی عدالت میں، قاری ہوگا، قرآن پڑھا ہوا، قرآن پڑھانے والا، عالم ہوگا، سکھلانے والا لوگوں کو، اللہ کی عدالت میں حساب کتاب کے لیے آئے گا۔ اللہ جی میں نے تیری رضا کے لیے علم حاصل کیا تھا، لوگوں کو پڑھایا تھا، بچوں کو قرآن کی تعلیم دی تھی۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے دنیا کے لیے علم حاصل کیا تھا، دنیا کے لیے تو نے لوگوں کے سامنے تبلیغ کی تاکہ لوگ مجھے عالم کہیں، بچوں کو تو نے پڑھایا تاکہ لوگ مجھے قاری کہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس بندے کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک شہید آئے گا کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے تیرے رستے میں جہاد کیا اور شہید ہوا تھا۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو لوگوں کی شہرت کے لیے کہ لوگ مجھے کہیں بڑا جی یہ لڑاکا تھا، بڑا یہ طاقتور تھا، اس نے بڑی لڑائی کی ہے، اس نے اپنی جان قربان کی ہے، تاکہ لوگ پیچھے سے نعرے لگائیں تیرے نام کے، تو نے اس لیے شہادت حاصل کی تھی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا بندہ رزق والا، دولت والا آئے گا جو دنیا پر خرچ کرتا رہا، دنیا میں اللہ کو کہے گا اللہ تو نے مجھے جو رزق دیا تھا وہ میں نے خرچ کیا تیرے نام پر، جہاں جہاں تو نے بتایا تھا وہاں میں نے خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو لوگوں کی شہرت کے لیے خرچ کیا تھا۔ لوگ کہیں گے بادشاہ چودھری صاحب نے بڑے پیسے دیے مسجد میں، فلاں حاجی صاحب نے بڑے پیسے دیے، فلاں صاحب نے بڑی امداد کی ہے مسجد کے ساتھ یا مدرسے کے ساتھ یا فلاں غریب کے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے، تجھے تو شہرت چاہیے تھی، تو نے میری رضا کے لیے نہیں حاصل کیا، اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ریا سے عبادت کرنے والا، دکھلاوے کی عبادت کرنے والا، دکھلاوے کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میرا دوست
عبادت کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ توحیدی و ایمان ہونا چاہیے، توحید کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، بندہ مخلص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کرے، دکھلاوے کے لیے نہیں یا کسی مخفی خواہش کے لیے عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، فلاں مراد پوری ہو جائے، فلاں مراد پوری ہو جائے، یہ مخفی خواہش ہوتی ہے، خواہش کے لیے عبادت کی جاتی ہے۔ وہ علامہ اقبال نے بڑی قیمتی بات کی، کہتے ہیں کہ گرتے ہیں ہم سجدے میں اپنی حسرت کی خاطر، گرتے ہیں ہم سجدے میں اپنی حسرت کی خاطر، اگر رضا الہی کی خاطر گرتے تو کوئی حسرت باقی نہ رہتی۔ کوئی جنت کا طلبگار ہے، علامہ نے بڑی قیمتی باتیں کی، کوئی جنت کا طلبگار ہے تو کوئی غم سے پریشان، ضرورت سجدہ کرواتی ہے ورنہ عبادت کون کرتا ہے۔ میرا دوست، ہم تو اپنی ضرورت کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اپنی مخفی خواہشات کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، جہاں جس کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو نوافل قضاء حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگنے لگتا ہے۔ نہیں، اصل عبادت یہ ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص۔ اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تو بھوک سے مارے تب بھی تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سجدے ہوں گے۔ اللہ تو مصیبتوں کے اندر دفن کر دے تب بھی تیرے سجدے ہوں گے۔ اللہ تو اگر مجھے بیماریوں کے اندر بیماریوں کی یلغار ہو جائے تب بھی سجدے تیرے ہوں گے۔ اللہ تو خوشحال رکھے تب بھی سجدے تیرے ہوں گے۔ اس لیے میرا دوست، عبادت کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہونا چاہیے، موحد ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ مخلص ہونا چاہیے، اخلاص سے عبادت کی جائے، دکھلاوے سے نہیں کہ استاد جی دیکھ رہے ہیں نماز بھی پڑھے، اگر استاد نہ دیکھے تو پھر نماز چھوڑ جائے۔ والد کہتا ہے اب مجبوراً اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، کیا کریں ابا جی، جان نہیں چھوڑتا، بسترے کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے۔ نہیں نہیں، اگر عبادت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، ورنہ کسی انسان کے کہنے پہ عبادت نہیں کرنی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی مجبور کرتا ہے، روز استاد جی جان نہیں چھوڑتے، روز پیچھے کرتے ہیں، جی مسجد کے لیے کوئی پیسے دے دو، مسجد کا کام کروانا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ اب اگر میں مجبوراً پیسے دیتا ہوں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، وہ مانگنے والے کی مجبور کرنے کی وجہ سے میں نے دیے، اس لیے مجھے اللہ اجر بھی نہیں دیتا، پیسہ بھی ضائع اور اجر بھی نہیں، کیونکہ وہ تو مجبوری کی دی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر دیے جاتے تو پھر اس کا اجر ملتا۔ تیسری شرط یہ ہے عبادت کی قبول ہونے کے لیے، تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے۔ بندہ ایماندار بھی ہو، توحیدی بھی ہو، خالص عبادت بھی اللہ کی کرے، لیکن نبی کا طریقہ نہ ہو، پھر بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر بندہ توحیدی ہے، خالص توحید موجود ہے، شرک کا ذرہ بھی موجود نہیں، اور بالکل مخلص ہو کے کسی کے دکھلاوے کے لیے بھی نہیں کر رہا، صبح کے 2 فرائض کی جگہ 4 فرائض پڑھے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ نبی کی اتباع نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتباع ضروری ہے. اگر اس کے بغیر عبادت کرے گا تو عبادت نہیں رہے گی. اس لیے میرا دوست، میری اپنی من مرضی کی عبادت، میں جیسے چاہوں، جس چیز کو میں چاہوں کہ عبادت بن جائے، میں جلوس نکالنے شروع کر دوں گلیوں میں، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دوں، بڑے بڑے جھنڈے لہرانے شروع کر دوں، یا سبز رنگ کے کپڑے پہن لوں اور اسے میں عبادت قرار دوں، یہ عبادت نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہوگی. پیسہ چلتا ہے پاکستان میں، نوٹ 100 والا، 10 والا، 1000 والا، اس پر پاکستانی حکومت کی مہر ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں چلتا. اور دین تب چلے گا جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی، اس کے بغیر دین بھی نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے سامنے. ایک بندہ عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنے لگا ہے. اب نفل پڑھنا کوئی جرم ہے؟ نفل پڑھنا کوئی جرم تو نہیں نا، عبادت ہی ہے، اللہ کی عبادت ہے. لیکن ایک بندہ عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنے لگا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. منع کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نفل نہیں پڑھنے. وہ کہتا ہے تو مجھے نیکی کا کام کرنے سے منع کرتا ہے، میرا تو خیال یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے 2 نفل پڑھنے لگا ہوں، اللہ یقیناً مجھے اس پہ عذاب نہیں دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تصویر کا دوسرا رخ دکھایا اور کہنے لگے اللہ تجھے 2 نفل پڑھنے پہ عذاب تو نہیں دے گا، یقیناً یہ نیکی کا کام ہے، لیکن یہ بھی پکی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف کرنے کی وجہ سے لازمی اللہ عذاب دے گا. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سے پہلے کبھی نفل نہیں پڑھے اور نہ پڑھنے کا حکم دیا. اس لیے اگر آج تو پڑھتا ہے، نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے، تو پھر تجھے نفلوں پر تو عذاب نہیں ہوگا، لیکن رسول کے طریقے کی مخالفت کی وجہ سے عذاب ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بوڑھے صحابی ہیں. ان کو کسی نے بتایا کہ مسجد میں فلاں جگہ بندے نماز کے بعد، توجہ کرو، نماز کے بعد کچھ لوگ کنکریوں پہ، چھوٹے چھوٹے پتھروں پہ گن کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے کوئی سا لکھ کڈنے، تسی بھی گھر کڈوائے نا لکھ. کچھ لوگ کنکریوں پہ گن کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. یہ کوئی جرم تو نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہی تو کرتے ہیں، اللہ کا نام ہی تو بلند کرتے ہیں، کرتے بھی نماز کے بعد ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں چلے گئے اور کہنے لگے او لوگو، کوئی اگر مجھے جانتا ہے تو وہ تو جانتا ہے، اگر کوئی نہیں جانتا تو سن لے، مجھے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں. بابا تھا نا، بڑا روب تھا بابے کا. مجھے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اگر کوئی جانتا ہے اسے تو پتہ ہے میرے بارے میں، اور اگر کس کو نہیں پتا تو میرا نام عبداللہ ابن مسعود ہے. ایک سبز چھڑی اٹھائی اور ان سب کو بھگا کے مسجد سے باہر نکال دیا
اور عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے ابھی تک تو صحابہ کرام کثرت سے زندہ ہیں، ابھی تک تو میرے پیغمبر کے قدموں کے نقشے بھی نہیں مٹے، ابھی تک تو میرے نبی کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، ابھی تک تو میرے نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، تم نے ابھی سے میرے نبی کے دین میں نئے نئے کام کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں اس طرح طریقہ نہیں سکھایا، اس لیے آج کے بعد کوئی بھی نبی کے بعد اگر نیا طریقہ عبادت کا نکالے گا اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تھی تو عبادت ہی۔ لوگ کہتے ہیں ہم کون سا برا کام کرتے ہیں جی، ہم نبی کی تو جشن مناتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کا برتھ ڈے مناتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہم اگر نبی کا جشن منائیں تو کچھ ہو جاتا ہے۔ میاں میرے بیٹے کا برتھ ڈے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ بھی غلط ہے اگر کوئی مسلمان کرتا ہے اپنے بیٹے کی برتھ ڈے مناتا ہے، یہ بھی اسلام نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ ثواب سمجھ کر نہیں کرتا، ثواب سمجھ کر نہیں کیا جاتا۔ لیکن آپ جو گلیوں میں جلوس نکالتے ہیں، جو جشن کرتے ہیں، یہ ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، اور ثواب وہی کام ہوتا ہے جو دین ہو، جو دین کا کام ہو وہ ثواب ہوتا ہے۔ جب نبی کے دین میں یہ کام نہیں تو ثواب کیسے ہو گیا؟ میرا جھگڑا اس بات پر نہیں کہ جشن کیوں مناتا ہے، جھنڈیاں کیوں لگاتا ہے، جلوس کیوں نکالتا ہے، سٹیج کیوں بناتا ہے، یا یہ سارے کام، میرا جھگڑا اس بات پہ ہے کہ اس کو دین کا رکن نہ قرار دیا جائے۔ اگر دین کا رکن قرار دیا جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے اس کا ثبوت لے کے آنا ضروری ہے۔ باقی جو مرضی ہے کوئی کرے، خرچہ اپنا ہے جی، ہمارا خرچہ تو نہیں ہے۔ ویسے اگر کوئی کرتا ہے تو کرے، ہم نہیں منع کرتے، لیکن کسی کام کو دین قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ 3۔ بولو کتنی شرائط ہیں؟ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عبادت کرنے والا ایماندار ہو، موحد ہو، اللہ کی توحید کو قبول کرنے والا ہو، توحید کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عبادت کرنے والا مخلص ہو، خالص اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، سنو توجہ کرو، یہ ریا دکھلاوے کی کتنی نفرت ہے صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ایک دفعہ دجال کا تذکرہ کر رہے تھے آپس میں۔ دجال بڑا خطرناک ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کے فتنے سے اللہ محفوظ رکھے ہمیں، اللہ ہمیں اس سے پہلے دنیا سے اٹھا لے، ورنہ اس وقت اللہ معاف فرمائے بہت سخت امتحان ہوں گے۔ دجال کے تذکرے کر رہے تھے ہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے آ گئے، سن لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہنے لگے یارو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ایک بتاؤں، اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، بتائیے اس سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ فرمایا اس مسیح دجال سے زیادہ خطرناک میری امت میں ریا اور دکھلاوا ہے، کہ لوگ آخری وقت میری امت میں دکھلاوے کے طور پر دین کے کام کریں گے، نیک کام دکھلاوے کے لیے کریں گے۔ آج میرا دوست بزرگ یہ ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں، نمازیں بھی ہماری دکھلاوے والی، سجدے بھی ہمارے دکھلاوے والے، عشر بھی ہمارا دکھلاوے والا، زکوٰۃ بھی ہماری ہے تو دکھلاوے والی، صدقات خیرات ہیں تو دکھلاوے والے،
کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ملتا۔ عمرہ کرنے والا عمرے پہ جاتا ہے، پہلے سیلفیاں لے کے انٹرنیٹ پہ دیتا ہے، پہلے ادھر جا کے اپنی تصویریں لیتا ہے کہ میں نے بڑا احسان کیا ہے سعودی عرب والوں پر کہ میں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آ گیا یا صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے آ گیا۔ حج کرنے والا حج پہ جاتا ہے، پہلے ساری برادری کو ملنے کے لیے جاتا ہے، ہاں جی آپ بھی مجھے معاف کریں، آپ بھی معاف کریں، آپ بھی مجھے معاف کریں، بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں۔ جاتا ہے پوری بارات لے کر جاتا ہے، واپس آتا ہے پھر گلے میں ہار ہوتے ہیں، پوری بارات ہوتی ہے، حالانکہ میاں اللہ کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ کبھی 5 وقت نماز کے لیے تو کسی نے ساتھ باراتی نہیں لائے، کبھی اس نے تو ہار نہیں ڈالے، یہی وہ فریضہ ہے۔ حج والا فریضہ بھی یہی ہے، اسے اللہ کی رضا کے لیے اگر ادا کیا جاتا تو یہ ہار ڈالنے کی ضرورت نہ پڑتی، یہ باراتی لے کر جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن میرا دوست یہ تو دکھلاوے کے کام ہو گئے، لوگوں کو بتانا مقصود ہے۔ ماشاءاللہ لوگ جب کہتے ہیں حاجی صاحب آ گئے، پھر ذرا چوڑا ہوتا ہے اور زیادہ چوڑا ہوتا ہے، مارا حاجی صاحب۔ ہمارے علاقے میں ایک حاجی صاحب ہے، اس کو آج بھی اگر کوئی بندہ ملنے کے لیے جائے نا تو 10-15 منٹ اس کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ ایک دفعہ اس چیز کا تذکرہ ضرور کرتا ہے کہ جی میں نے حج کیا ہے، میں نے حج کیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں، چلے آپ کو یہ آیت بھی دکھا دوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حج کا تذکرہ کیا اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اللہ نے فرمایا جس شخص پر حج فرض ہے اسے چاہیے فَلَا رَفَثَ، حج کے دوران نہ جماع ہے، ولا فسوقا، نہ کوئی اور گناہ ہے، ولا جدال، نہ جھگڑا کرنا ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، کوئی بھی بھلائی کا کام کیا جائے گا تو یہ ذہن میں رکھ کے اللہ اسے جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے، دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اللہ اسے جانتا ہے، اللہ نے اجر دینا ہے، بس ختم کر اس کو۔ اور آگے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ ساتھ ضرور رکھ، اپنا خرچہ ساتھ ضرور رکھ تاکہ ادھر جا کر مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ اور سن قرآن پڑھنے والا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ پرہیزگاری، اللہ کا ڈر سب سے زیادہ بہتر زاد راہ ہے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے یہ مسلم رمضان المبارک میں عمرے پہ چلا جاتا ہے، کیوں رش ہونا پوئی صاحب پتہ نہیں، اس لیے کہ وہاں صدقۃ الفطر عام تقسیم کیا جاتا ہے۔ شیخ حضرات پاکستان کو یتیم سمجھتے ہیں، پاکستانیوں کو یتیم سمجھتے ہیں، وہ عام دیتے ہیں، وہ فرق نہیں کرتے کہ یہ ادھر کروڑ پتی ہے یا کچھ ہے، وہ بس اپنے سے نیچے سب کو سمجھتے ہیں۔ شیخ حضرات وہ سب کو دیتے ہیں عام صدقہ فطر، اور یہ ادھر وصول کرنے کے لیے جاتا ہے۔ مین پوائنٹ یہ ہے، ورنہ اصل مقصد عبادت نہیں ہوتی۔ کئی لوگوں نے کاروبار بنایا، بادشاہ ادھر سے سونا خرید کر یہاں آتے ہیں اور اس کا کاروبار کرتے ہیں۔ میاں ساری باتیں الگ رکھے، قرآن کہتا ہے کہ عبادت تب قبول ہوگی جب خالص اللہ کی رضا ہوگی۔ اللہ کی رضا کے بغیر اگر ذرہ برابر بھی فطور آ گیا تو پھر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب